الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قدر، اسلام کی تاریخ میں ذو الحجہ اور محرم یہ دو ایسے مہینے ہیں کہ جن میں
بڑی عظیم ہستیوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ ذوالحجہ میں مظلوم مدینہ داماد پیغمبر خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی ہے، اور محرم میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی ہے۔ اور ویسے بھی ذوالحجہ کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بڑی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں سب سے پہلی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی تھی، اور اس اسلام کے گلشن کی آبیاری کے لیے دوسری سب سے بڑی قربانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پیش کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت اور ان کے کچھ فضائل کا ذکر کروں، تاکہ آپ حضرات کو پتہ چل سکے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی۔ شروع کے 6 سال تو بڑے امن سے گزرے ہیں، لیکن جو بعد کے 6 سال تھے ان میں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف محاذ آرائی شروع کر دی تھی اور آپ کے خلاف ماحول گرم کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ باغی مدینہ مسجد نبوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، چونکہ ان باغیوں نے مدینہ کے اندر اپنی چھاؤنی قائم کر لی تھی۔ حضرت عثمان غنی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک باغی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ خطبہ بند کر دیجئے، آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ اتنے میں مسجد کے دوسرے کونوں سے بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی کہ آپ اپنا خطبہ بند کر دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے باغیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تم لوگ ملعون ہو، لہذا اپنے گناہوں کو نیکی سے بدلو، اپنے فساد کو نیکی سے بدلو اور یہ فساد مچانا چھوڑ دو۔ ان باغیوں میں سے ایک باغی آگے بڑھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ عصا اس نے چھین کر توڑ ڈالا۔ وہ عصا تھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی عصا حضرت ابو بکر صدیق اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد پھر وہی عصا حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، اور حضرت عمر فاروق کے بعد وہی عصا اب حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ عصائے نبوی تھا جسے ایک باغی نے چھین کر توڑ ڈالا۔ مسلمانوں کے صحابہ کرام کے تو دل دہل گئے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو تم لوگ فساد مچا رہے ہو تم ملعون ہو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ ملعون ہو۔ انہیں ایک باغی نے پکڑ کے بٹھا دیا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی اس بات کا گواہ ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ملعون ہو۔ ان صحابی کو بھی پکڑ کے بٹھا دیا اور ان باغیوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی اور تمام صحابہ کرام کو مسجد نبوی سے باہر نکال دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے پتھر برسائے کہ حضرت عثمان غنی بے ہوش ہو کر ممبر سے نیچے گر پڑے۔ تو حضرت عثمان کو اٹھا کر قصر خلافت میں لے جایا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو حضرت عثمان نے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ مدینے والوں کا کیا حال ہے؟ مدینے والوں کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ دیکھیں اپنے زخموں کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو دیار رسول کی پرواہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کی پرواہ ہے، اور وہ ہوش میں آتے ہی یہ پوچھا ہے کہ مجھے بتاؤ مدینہ کے لوگوں کا کیا حال ہے، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ کچھ دیر کے بعد باغیوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد عثمان نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھا سکیں گے، کیونکہ اس وقت جو خلیفہ ہوتے تھے وہی نمازوں کے امام بھی ہوتے تھے، جو حکمران ہوتے تھے وہی نمازوں کے امام بھی ہوتے تھے، وہی جمعے کے امام بھی ہوتے تھے، وہی عیدین کے امام بھی ہوتے تھے۔ آج کے حکمرانوں کو سورۃ الاخلاص نہیں آتی، امام ہونا تو دور کی بات ہے۔ سورہ اخلاص جو مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، حکمرانوں کو نہیں آتی۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو خیر بات دور نکل جائے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ حضرت عثمان اب مسجد نبوی میں نہ نماز پڑھا سکتے ہیں اور نہ خطبہ دے سکتے ہیں۔ آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا، آپ کو محصور کر لیا گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے عرض کی کہ اے خلیفۃ المسلمین، مدینہ کے اندر آپ کے پاس طاقت موجود ہے، آپ کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، اور صحابہ کرام آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ مدینہ میں لڑائی کا حکم دے دیے، ان باغیوں کو ہم قتل کر دیں گے، مار کر بھگا دیں گے یہاں سے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے مغیرہ، میں مسجد نبوی کو، دار الہجرت کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک قریشی آئے گا جو مدینہ کے اندر خون بہائے گا، اس پر آدھی دنیا کی لعنت ہوگی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں وہ نہیں بننا چاہتا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا چلیں، حج کا موسم ہے، ذو الحجہ کا مہینہ تھا، حج کا موسم ہے، ہم آپ کے گھر کے پیچھے ایک دروازہ نکال دیتے ہیں، دیوار توڑ کر آپ وہاں سے اپنی سواری پر بیٹھ کر مکہ چلے جائیں۔ مکہ کے اندر ان باغیوں کو جرت نہیں ہوگی کہ آپ کو تکلیف پہنچا سکیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ میرا دار الہجرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا، میں یہیں رہوں گا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا چلیں، تو آپ شام چلے جائیں، وہاں حضرت امیر معاویہ موجود ہیں، وہ آپ کی مکمل حمایت اور مدد و نصرت کریں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ نہیں، میں شام بھی نہیں جانا چاہتا۔ تینوں تجویزیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حضرت عثمان غنی نے یہ کہہ کر ان کو ٹال دیا۔ اب جب باغیوں نے
دیکھا کہ عثمان غنی یہیں موجود ہیں، انہوں نے کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی کھانے کی چیز عثمان تک نہ پہنچائے اور پانی بھی عثمان تک نہ پہنچے۔ آپ سنتے ہوں گے ہر سال کہ حضرت حسین پر 3 دن یا 10 دن پانی بند ہوا تھا، حضرت عثمان غنی پر بھی پانی بند ہوا تھا، اور 3 دن یا 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 30 دن نہیں، 40 دن حضرت عثمان غنی پر پانی بند کیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ باغیوں کی کارروائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو حضرت عثمان ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، قصر خلافت کی چھت پر چڑھے، چاروں طرف باغی موجود تھے، ان سے خطاب کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطاب میں اپنے احسانات یاد دلائے۔ پہلا احسان یہ یاد دلایا کہ اے باغیوں، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، مسجد نبوی تنگ تھی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ وہ زمین میں نے خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کی تھی، اور مجھے رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ باغیوں نے کہا کہ بالکل یہ بات ہم مانتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے دوسرا احسان یاد دلایا، فرمایا کہ بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے کس نے وقف کیا تھا؟ میں نے وقف کیا تھا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ کے اندر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، اس کا نام تھا بیر روما، اور کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور وہ بیر روما یہودی کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، بیر روما جس کا تھا، اس کو جا کر کہا کہ یہ کنواں مجھے دے دو، جتنی قیمت تم کہتے ہو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کنواں تو میں نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ کنویں کا پانی فروخت کرتا تھا، اس سے اس کا گھر کا گزر بسر چلتا تھا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ چلو پورا کنواں نہ دو، آدھا دے دو۔ اس نے کہا آدھا دے دیتا ہوں۔ تو کیا ترتیب کیا ہوگی؟ حضرت عثمان نے فرمایا ایک دن تیرے استعمال میں ہوگا، ایک دن میرے استعمال میں ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آدھا کنواں حضرت عثمان نے اس سے خرید لیا، اور جس دن کا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہوتا تھا، آپ نے پورے مدینہ کے لیے وقف کر دیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا یہودی ہو۔ فرمایا کہ جب میرا دن آئے گا اس دن سارے مفت میں پانی بھر سکتے ہو۔ اب لوگ جو ہے حضرت عثمان غنی کی باری پر پانی بھر لیا کرتے تھے، اگلے دن یہودی ایسے ہی بیٹھا رہتا تھا۔ تو وہ یہودی آیا حضرت عثمان کے پاس کہ باقی آدھا بھی آپ خرید لو، مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ حضرت عثمان نے اس سے باقی آدھا بھی خرید لیا اور پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مدینے کی پوری آبادی کے لیے وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے پر جنت کی بشارت دی۔ تو حضرت عثمان نے باغیوں سے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بیر روما میں نے خرید کر وقف کیا تھا، اس کنویں کا پانی تم مجھ پہ بند کرتے ہو جو میرا خریدا ہوا ہے، اور اس کنویں کی خریداری کی وجہ سے رسول اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی۔ باغیوں نے کہا کہ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، ہم مانتے ہیں۔ تیسرا احسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، فرمایا کہ جس وقت جیسے عسرت تیار ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو جیش عسرت کی مدد کرے گا،
میں نے کھڑے ہو کر جیش عسرت کے لیے ساز و سامان دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی۔ ہوا یوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان بڑی تنگ دستی میں تھے، مسلمانوں کے پاس جنگ کے لیے ساز و سامان نہیں تھا، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے میں غزوہ تبوک کے لیے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ کون ہے جو غزوہ تبوک کے لیے ساز و سامان مہیا کرے مجاہدین کے لیے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول 2000 اونٹ بما ساز و سامان کے میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضور نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی تیسری مرتبہ بھی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ 3000 اونٹ بما ساز و سامان کے میں غزوہ تبوک کے لیے دیتا ہوں۔ اور ساز و سامان بھی حضرت عثمان نے ایسا دیا کہ ایک اونٹ پر جتنا سامان آتا ہے، مجاہد کو جتنے سامان کی ضرورت ہوتی ہے پورا کا پورا سامان ہر اونٹ کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی جھولی میں ڈال کر ہاتھوں سے یوں کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے تو حضرت عثمان نے باغیوں کو یہ احسان یاد دلایا کہ اے باغیوں، کیا جیش عسرت کا سامان میں نے پورا نہیں کیا تھا اور رسول اللہ نے مجھے جنت کی بشارت دی تھی؟ انہوں نے کہا بالکل، یہ بات بھی ہم مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی بات یاد دلائی، فرمایا بتاؤ کہ جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھے، وہ پہاڑ ہلنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا اے پہاڑ، تیرے اوپر 2 شہید اور 1 صدیق اور 1 نبی ہے، تو ہلتا کیوں ہے؟ وہ پہاڑ اسی وقت رک گیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اس وقت میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی زندگی میں شہید کہا ہے، فرمایا ہے کہ یہ شہید ہے، کیا تمہیں یہ بات یاد نہیں ہے؟ باغیوں نے کہا کہ بالکل یہ بھی مانتے ہیں۔ پھر 5واں احسان یاد دلایا کہ اے لوگوں بتاؤ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا، ہوا یوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ کے لیے چلے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا تو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخلے سے روک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو یہ اس بات پر قائل کرو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں خبر مشہور کر دی مشرکین مکہ نے کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر بیعت لی کہ یا تو عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا ہم سب کے سب شہید ہو جائیں گے۔ بعد میں تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ حضرت عثمان تو زندہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے باغیوں سے کہا کہ بتاؤ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا حدیبیہ کے مقام پر؟
باغیوں نے کہا کہ یہ بھی مانتے ہیں ہم. تو فرمایا پھر تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہو؟ لیکن باغیوں نے حضرت عثمان غنی کی ایک نہیں سنی. وہ عثمان جو سخاوت کے پہاڑ تھے، جن کا دسترخوان ہر وقت غرباء کے لیے کھلا رہتا تھا، جنہوں نے پورے مدینہ والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، آج ان پر کھانا اور پانی بند کر دیا گیا. حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ پیاس سے بڑی ان کو شدت کی پیاس لگی. حضرت عثمان غنی نے باہر پیغام بھیجا صحابہ کرام کی طرف کہ کسی طرح پانی پہنچا سکیں تو پانی پہنچا دیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عثمان غنی کا پیغام سنا تو ایک مشکیزہ پانی کا بھرا اور وہ پانی لے کر آ رہے تھے. جب باغیوں نے دیکھا کہ علی پانی کا مشکیزہ لا رہے ہیں، انہوں نے تیر مار کر وہ مشکیزہ توڑ دیا. حضرت علی نے ان باغیوں کے سے فرمایا کہ تم کیوں عثمان کا پانی بند کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر عثمان غنی اجازت دے دیں تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے، تمہیں مار مار کر مدینہ سے نکال دیا جائے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عثمان خلیفۃ المسلمین ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا عمامہ اتار کر دیوار سے لٹکا دیا تاکہ حضرت عثمان غنی تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ میں پانی لے کر آیا تھا، باغی مجھے پہنچنے نہیں دے رہے. حضرت علی نے دیکھا کہ باغیوں کے جو ارادے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. انہوں نے حضرات حسنین کو حکم دیا کہ جاؤ تم لوگ حضرت عثمان غنی کے گھر کے دروازے پر پہرا دو اور کسی باغی کو اندر گھسنے نہیں دینا. اور ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرات بھی حضرت عثمان غنی کے دروازے پر آ گئے پہرا دینے کے لیے. حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا، ان سے کہا کہ آپ حج پر چلے جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کی حفاظت کرنا مجھے حج سے زیادہ محبوب ہے، میں آپ کے دروازے پر پہرا دیتا رہوں گا. لیکن باغیوں کو شرم و حیا نہ آئی. ایک دن وہ باغی دیواریں پھاند کر حضرت عثمان کے گھر میں گھسے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ایک صحابی نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا انہی دوران میں کہ عثمان، آپ کو جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا جب پیاس لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ قرآن کی تلاوت سے یہ میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو یہ باغی دیواریں پھاند کر اندر داخل ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ایک باغی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لوہے کا ایک مضبوط اس کے پاس راڈ تھا، وہ مارا کھینچ کے. حضرت عثمان غنی کے سر سے خون بہنے لگ گیا. ایک دوسرے باغی نے آپ کے منہ پر کچھ مارا جس سے آپ کے دانت ٹوٹے، ان سے خون نکل کر قرآن کے اوپر گرا. جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نکلا، قرآن پر گرا، تو قرآن کی جو آیت تلاوت فرما رہے تھے وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. آپ کی زبان مبارک پر بھی یہی آیت تھی اور حضرت عثمان کا خون کا فوارہ جو نکلا اس کا قطرہ بھی اسی آیت پر گرا جا کر. ایک شخص تھا جس کا نام تھا طلعون غافقی. وہ حضرت عثمان کے سامنے جو قرآن رکھا تھا اس نے اس قرآن کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر ادھر پھینک دیا. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو عثمان کا دشمن ہے وہ قرآن کا بھی دشمن ہوگا، کیونکہ عثمان جامع القرآن ہے. جو حضرت عثمان غنی کا دشمن ہے وہ قرآن کا بھی دشمن ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو قرآن سے محروم رکھا ہوا ہے.
جو دشمنان عثمان ہیں، آپ پوری دنیا چھان کر دیکھ لو، دشمنان عثمان میں آپ کو حافظ قرآن نہیں ملے گا۔ چند آیتیں یاد ہوں گی، چند صورتیں یاد ہوں گی، حافظ قرآن نہیں ملے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کا بدلہ ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ درمیان میں آئیں، ان کے ہاتھ پر بھی تلوار ماری جس سے آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت نائلہ نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اے مدینے والوں، آج خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا ہے۔ مسلمان سکتے میں آ گئے کہ باغیوں کی اتنی جرت کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، کیونکہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ بس باغیوں کی وقتی طور پر فسادی ان کا ذہن ہے، فساد مچا رہے ہیں، اتنا آگے نہیں بڑھیں گے کہ حضرت عثمان کو شہید کر ڈالیں، لیکن انہوں نے شہید کر دیا۔ اور دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی، کسی آدمی کی جان چلی جائے یا کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس پر مصائب کا اور ظلم و ستم کا سلسلہ رک جاتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی وہ واحد شہید ہیں کہ شہادت کے بعد بھی حضرت عثمان غنی کی نعش پر ظلم و ستم کیا گیا، آپ کی نعش کی بے حرمتی کی گئی۔ ایک مصری آیا تلوار ہاتھ میں لے کر، اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں عثمان کی ناک کاٹوں گا۔ حضرت نائلہ بیچ میں آ گئی، اس نے حضرت نائلہ نے اس کی تلوار پکڑ لی جس سے آپ کا انگوٹھا بھی کٹ گیا۔ حضرت نائلہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، ان کے غلام بڑے، اس مصری کو قتل کر دیا۔ ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا عمر نام تھا، عمر بن ضابی اس کا نام تھا۔ یہ آیا اور بظاہر یہ بڑا مسکین بن کر آیا اور یہ باور کرایا کہ میں زیارت کرنے آیا ہوں، میں دیکھنے آیا ہوں۔ یہ آ کر حضرت عثمان کی نعش کے ساتھ کھڑا ہوا اور جیسی اس کو تھوڑی تنہائی میسر آئی، اس نے منہ سے کپڑا ہٹا کر زور سے تھپڑ مارا حضرت عثمان کے چہرے پر اور حضرت عثمان کی پسلی توڑ ڈالی اس نے۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی عمر بن ضابی کو بیت اللہ کے اندر دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا، اور یہ دعائیں مانگتا تھا کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو کیسی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو اس نے کہا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نعش کو تھپڑ مارا تھا اور ان کی پسلی توڑ دی تھی۔ اللہ نے سزا کے طور پر میرے ایک ہاتھ کو شل کر دیا ہے اور میرا ہاتھ سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو گیا ہے اور میں درد اور تکلیف کی شدت سے تڑپتا رہتا ہوں۔ اس نے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ہاتھ چادر ہٹا کر دکھایا۔ محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے لکڑی کا ہاتھ ہے، جیسے یہ لکڑی لگی ہوئی ہے، گوشت پوش کا ہاتھ نہیں ہے۔ اب باغیوں نے یہ اعلان کیا کہ عثمان غنی کی نعش کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، نہ کوئی جنازہ پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی نعش کو اٹھا سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی نعش 3 دن تک یا 2 دن تک بے گور و کفن گھر میں پڑی رہی، کسی نے اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئیں، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر باغیوں کو پکار کر کہا کہ اے باغیوں، اگر تم نے حضرت عثمان کی نعش کو نہ اٹھانے دیا تو میں خود بے پردہ ہو کر تمہارے مقابلے میں آؤں گی، میں دیکھوں گی کہ تم کیسے ان کی نعش نہیں اٹھانے دیتے۔ یہ پیغمبر کا گھرانہ ہے، اور پیغمبر کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے، اتنا مبارک گھرانہ ہے کہ جب یہ پیغمبر کا گھرانہ پلسرات سے گزرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کہیں گے کہ اے لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، پیغمبر کا گھرانہ گزر رہا ہے۔ باغیوں نے سوچا، باغیوں کے دل بھی دہل گئے کہ اگر زوجہ رسول اللہ بے پردہ ہو گئی تو ہم پر تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے نعش اٹھانے کی اجازت دے دی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا کندھا حضرت علی المرتضیٰ نے دیا، مظلوم مدینہ اس عالم میں وہاں سے رخصت ہوئے کہ چند لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا، اور جنت البقیع میں دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ جنت البقیع کے اندر اس جگہ جن کے بارے میں باغیوں کو یہ تھا کہ یہ جنت البقیع کا حصہ نہیں ہے، وہاں حضرت عثمان غنی کو دفن کیا گیا، لیکن وہ حصہ اب جنت البقیع میں شامل ہے، انہیں اندازہ نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان تم میرے سامنے سے اٹھو گے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اگر وہاں دیکھی جائے تو بالکل روضہ رسول کے سامنے ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے ساتھ روضہ رسول سے اٹھیں گے تو بالکل سامنے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو میرا وہ صحابی ہے جو میرا داماد ہے، ایک دفعہ کا نہیں 2 دفعہ کا داماد ہے، اور یہ میرا وہ صحابی ہے جسے میں نے مدینہ کے اندر شہادت کی خوشخبری سنا دی تھی، جسے میں نے شہید قرار دے دیا تھا۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ اٹھیں گے جن کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حرم کی گلیاں دیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی مدینے کی گلیاں دیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا۔ قربان جائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کہ جب عثمان غنی اٹھیں گے تو قرآن ان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ بلکہ یوں کہیں کہ روضہ رسول کھلے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق و فاروق نکلیں گے، قرآن کھلے گا تو حضرت عثمان غنی نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضرت عثمان غنی کے اسوہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔